دل کی دھڑکن ایپیسوڈ 4۔ سنم کو چھوڑ کر وہ گھر سے دوبارہ چلا گیا۔ یہ گھر لوگوں کو خوبصورت لگ سکتا تھا لیکن ہادی کو نہیں۔ یہ گھر اس کے لیے وہ جگہ تھی جہاں اس کی ماں نے آخری سانسیں لی۔ اس کی بہن کے دن رات سسکیاں بھرتے گزرتے تھے اور آخری وقت میں ہادی کو ساری زندگی کی گلٹ سے دوچار کر گئی۔ گھر سے نکلتے ہی اس نے 2 سے 3 بار گہرے گہرے سانس لیے اور خود کو نارمل کیا اور سڑک پر چلنے لگا۔ چلتے چلتے وہ ایک دروازے کے سامنے رکا اور گیٹ کھول کر اندر بڑھ گیا۔ اس جگہ گہرا سناٹا تھا۔ ہر کوئی اپنی آخری منزل پا چکا تھا۔ یہاں موت کا سناٹا تھا۔ ہادی بے تاثر نگاہیں ہر طرف دوڑاتا ایک قبر کے پاس بیٹھا اور کتنی ہی دیر اسے دیکھتا رہا۔ یہ 2 سال پرانی قبر تھی مگر لگتی اس قبر کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے 30 سال پرانی ہو۔ قبر پر نام والی جگہ لکھا تھا شیزہ اسجد۔ وہ اس نام کو ہاتھ پھیرتا رہا اور پھر کہنے لگا، تم کیا اب بھی مجھے ہی گنہگار سمجھتی ہو؟ لاشوں میں ایک لاش میری نہ ہو کہیں۔ تکتا ہوں ایک کو چادر اٹھا اٹھا کے۔ میں تم کو پتہ ہے میں نے دوبارہ نماز پڑھنی شروع کر دی۔ تم کہتی تھی نا نماز مت چھوڑا کرو، لیکن اس سے آگے وہ ماضی میں کھو گیا۔ ہادی اور شیزہ دونوں بہن بھائی تھے۔ ان کے والد اسجد صاحب ایک جواری انسان تھے۔ ہر روز جوا کھیلنا، بیوی کو مارنا پیٹنا، نشہ کرنا ان کا معمول تھا۔ زندگی شروع سے ایسی نہیں تھی۔ اسجد اور سعدیہ دونوں ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے تھے، لیکن ان کے ماں باپ نہ مانے اور دونوں ہی اپنے گھر سے بھاگ گئے، اپنا ایک آشیانہ بنانے اور اپنی دنیا بسانے، اور پیچھے چھوڑ گئے ماں باپ کو اپنی عزت کا جنازہ پڑھنے کے لیے۔ وہ دونوں یہ بھول گئے تھے کہ رشتے ماں باپ کی ناراضگی پر نہیں بنتے، وہ ان کینکوں کے گھر کی طرح ہوتے ہیں جو مشکلوں کی پہلی ہوا سے ہی بکھر جاتے ہیں۔ اولاد تو ماں باپ کا کل سرمایہ ہوتی ہے، جس کو اپنے خون سے سینچتے ہیں، ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے ہیں، اور بڑے ہو کر وہی اولاد انہیں رسوا کرنے کی تیاری کر لیتے۔ سعدیہ اور اسجد نے بھی یہی کیا۔ دونوں راتوں رات گھر سے فرار ہو گئے۔ اسجد کی جاب بہت اچھی تھی، وہ گھر کا انتظام پہلے ہی کر چکا تھا، سو وہ دونوں اسی گھر میں آ گئے۔ زندگی ہنسی خوشی گزرنے لگی اور ان کے ماں باپ پر ہر دن زندگی تنگ ہوتی گئی۔ کچھ وقت بعد سعدیہ کو خبر ہوئی کہ اس کے ماں باپ دونوں ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں مر گئے۔ اس وقت سعدیہ امید سے تھی، اسے شیزہ آنے والی تقریباً مکمل ہو چکا تھا، اور اس خبر کا ملنا انہیں شدت تکلیف سے دوچار کر گیا۔ اور سعدیہ کے والدین جس دن اس دنیا سے رخصت ہوئے، اسی دن شیزہ کی پیدائش ہوئی۔ اور اولاد تو رحمت بھی ہوتی ہے اور آزمائش بھی۔ شیزہ بہت خوبصورت تھی، بہت زیادہ۔ وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ اس کی پیدائش کے دن ہی وہ سب نرسوں کی چہیتی ہو گئی۔ سب اسے کانس کی گڑیا کہتے۔ وہ اس قدر گوری تھی کہ اسے دیکھ کر ایسا گمان ہوتا کہ ہاتھ لگانے سے میلی ہو جائے گی۔ جب سعدیہ کی گود میں شیزہ آئی تو اسے سارے غم بھول گئے۔ یہ بھی بھول گیا کہ کوئی اس کا بھی تھا جو اس کا صدمہ لے کر اس دنیا سے چلا گیا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، سو وہ گزرتا گیا، اور سعدیہ ایک بار پھر امید سے تھی۔ اب کی بار نئے قسم کی پریشانیاں ان کو گھیرے رکھتی۔ پورے 9 مہینے وہ مختلف مشکلات کا شکار رہی۔ پہلے اسجد کا ڈیموشن ہوا، پھر اس پر یلدزی میں اتنے مسئلے آئے کہ ان کو گھر کا ایک حصہ بیچنا پڑا۔ اسجد دن بدن ڈپریشن کا شکار ہوتا گیا، اور اس کا اثر اس کی جاب پر ہونے لگا۔ اور جس دن ہادی کی پیدائش ہوئی، اسجد کی جاب چلی گئی۔ ہادی شیزہ سے بھی زیادہ خوبصورت تھا، مگر اس کے ہونے کی کسی کو بھی خوشی نہیں تھی۔ اسپتال میں تو اسجد نے سعدیہ سے کچھ نہ کہا، لیکن جس دن وہ گھر آیا، اس دن اسجد کو شراب کے نشے میں دھت پایا۔ وہ جھومتا ہوا آیا، سعدیہ تک
اور اس سے ہادی کو لے کر اس کا گلا دبانے لگا۔ وہ اتنا معصوم بچہ جو فقط 4 دن کا تھا اس تکلیف سے بلبلا اٹھا۔ ہادی کی تکلیف کا آغاز تو اس کے دنیا میں آنے کے چوتھے روز سے ہی ہو گیا تھا۔ ابھی وہ آگے سوچتا کہ کسی کی آواز پر چونکا۔ اس کے پیچھے ایک بوڑھا شخص لاٹھی لیے کھڑا تھا۔ اس کے مڑتے ہی کہنے لگا، تم لوگ کیوں نہیں سمجھتے کہ سوگ 3 دن تک ہی منایا جا سکتا ہے؟ کیوں کب سے سسکیاں لے رہے ہو؟ بچے جو گزر جاتے ہیں ان کے لیے دعا کی جاتی ہے تاکہ ان کے معاملات آسان ہوں۔ چلو شاباش، دعا کرو پھر گھر جاؤ، صبح آنا۔ رات کے 3 بجے قبرستان میں بیٹھے ہو تم۔ اور وہ جو کب سے ان کی بات غور سے سن رہا تھا 3 بجے کے ٹائم پر چونکا اور گھڑی پر نظر ڈالی۔ وہ تو 12 بجے آیا تھا، یہ 3 کیسے بج گئے؟ اور بچپن کی ایک بھولی ہوئی بات نے ہادی کی آنکھیں نم کر دی۔ شیزہ بچپن میں ہمیشہ اس سے کہتی تھی، تمہارے پاس وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، کتنی بھی دیر بیٹھ جاؤ۔ وہ سر جھٹکتا کھڑا ہو گیا۔ یاد ماضی عذاب ہے یار، یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ اب وہ دوبارہ اپنے گھر کے راستے میں گامزن تھا۔ وہ ارادہ کر چکا تھا، وہ اب صنم کے ساتھ اس رشتے کو ختم کر دے گا۔ وہ اب صنم کو برباد نہیں کرے گا۔ وہ ایک اور رشتے کی نفرت برداشت نہیں کرے گا۔ اس کا باپ کہتا تھا، جس دن سے تو اپنی ماں کے شکم میں آیا اس دن سے تم نے ہماری زندگی خراب کر دی۔ تو جس کی زندگی میں جائے گا وہ خوار ہی ہوگا۔ تو وہ صنم کو برباد، خوار، ذلیل و رسوا نہیں کرے گا، کسی صورت نہیں۔ لیکن اس سب سے پہلے صنم کو ٹھیک ہونا ہوگا، پھر ہی کچھ ہوگا۔ رات تک 2 بجے تک صنم ہادی کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہ آیا۔ وہ کب سوئی اسے پتہ نہیں چلا، لیکن اس کی آنکھ زہرا باجی سے بات کرتے ہادی کی آواز سے کھلی، جو کہہ رہا تھا کہ آپ نے صنم کو کھانا کھلایا؟ اور وہ شرمندہ سے بتا رہی تھی کہ صنم نے منع کر دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ ہادی کے ساتھ ہی کھائیں گی ورنہ نہیں۔ اور ہادی تو چکرا کر رہ گیا۔ یہ لڑکی بیوی بننے کی کوشش میں کیوں لگی ہے آخر؟ ایک طرف نفرت کے دعوے اور دوسری طرف یہ نوازشیں، حد ہو گئی۔ آج کی ڈریسنگ بھی رہ گئی، اب یہ میرے ساتھ کھائے گی۔ اف میری توبہ، جو آئندہ کبھی کسی لڑکی سے ایسی شادی کی۔ اف اف، میں کیا کروں؟ صنم کے رویے میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہو رہی تھی اور وہ اس کی وجہ جاننے سے قاصر تھا۔ آخر کار وہ دوبارہ زہرا باجی سے مخاطب ہوا۔ کہاں ہے یہ صنم جن بھوتنی؟ ہادی نے جل کر پوچھا، اور زہرا باجی جو غور سے سن رہی تھی ہادی کے بھوتنی کہنے پر اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ اور ہادی جو غلطی سے سچ بول گیا تھا اب قدرے سنبھل کر بولا، میرا مطلب صنم بی بی کہاں ہے؟ صنم تو ساری گفتگو سن چکی تھی اور یہ بھی جان گئی تھی کہ وہ تازہ تازہ کس لقب سے نوازی گئی ہے، اور اب ہادی کی خبر لینے کا پلان بنا رہی تھی۔ اور زہرا باجی تو اپنی ذہنی دل میں سوچتی، شوہر لٹیرا اور بیوی جن بھوتنی، ہادی کو جگہ بتانے لگی۔ ہادی اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ صنم پلنگ پر ہی لیٹی تھی اور اب اس کا جائزہ لینے میں مصروف تھی۔ جو پہلے اپنے کپڑے نکال رہا تھا پھر صنم پر ایک بھی نظر ڈالے بغیر واش روم میں گھس گیا۔ تھوڑی دیر جب وہ نکلا تو فریش لگ رہا تھا۔ وہ اپنے بال ٹاول سے رگڑتا، ساتھ ساتھ موبائل چلاتا۔ صنم کو اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ وہ دنیا جہان سب بلائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہادی جو کب سے اپنے کسی کی نظریں محسوس کر رہا تھا اب صنم کی طرف متوجہ ہوا، جو ابھی اسے دیکھنے میں ہی مگن تھی، جیسے اس سے کچھ ضروری کچھ ہے ہی نہیں۔ جب وہ ہادی کے دیکھنے پر بھی متوجہ نہ ہوئی تو ہادی نے دل میں سوچا کہ یہ لڑکی آخر ہے کیا چیز، جب بھی ملتی ہے حیران ہی کرتی ہے۔ پہلے ایک وکٹم کے روپ میں، پھر ایک تابعدار بیوی، یا پھر یوں کہا جائے کہ ایک سہمی ہوئی لڑکی کے روپ میں، پھر بھپری ہوئی شیرنی، اور پھر سیدھا ایک شکی بیوی کے روپ میں، اور اب ایسے گو رہی ہے
جیسے مجھ پر کرش ہو گیا ہو۔ اللہ، یہ لڑکی مجھے پاگل کر دے گی، اف۔ صنم کی نظروں سے اکتا کر ہادی اس کے کان کے پاس جھک کر بولا، اگر میرا پوسٹ مارٹم کر لیا ہو تو یہ بتائیں کیا کھائیں گے آپ؟ اور وہ جو ساری دنیا کی فرصت ادھار لے کر اسے گھور رہی تھی، ہادی کی سرگوشی پر ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ کیا کہا آپ نے؟ صنم اپنے خفت مٹانے کو جلدی سے بولی اور اس کی حرکت پر ہادی کا زوردار قہقہ بلند ہوا۔ وہ آج کتنے سالوں بعد ہنسا تھا، زندگی سے بھرپور ہنسی، اور صنم جو پہلے والی حرکت پر پشیمان تھی اب دوبارہ وہیں کام میں لگ گئی۔ وہ اتنا پیارا لگ رہا تھا ہنستے ہوئے، کیوں نہ فین ہوتا اس کا۔ اس کی ہنسی کا جیسے ہی ہادی کی نظر صنم پر پڑی، وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو چکی تھی۔ یا اللہ، یہ لڑکی مجھے پاگل ہی نہ کر دے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر صنم کی طرف جھک کر بلند آواز میں بولا۔ صنم نے چونک کر اسے دیکھا جو مکمل اس پر جھکا ہوا تھا، اور دل میں سوچا، یہ ایسے کیسے کرے گا؟ میں تو گئی سمجھو۔ صنم محترمہ، آپ نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ اب وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ آپ نے بھی نہیں کھایا تھا؟ کیوں؟ وہ بھی بڑے مزے سے بولی۔ میرے کھانے سے تمہارا کیا تعلق؟ ہادی نے حیرت سے پوچھا۔ تو آپ کا بھی کیا تعلق میرے کھانے سے؟ وہ بھی مزے سے بولی۔ تم مجھے پاگل کر دو گی، وہ جل کر بولا۔ اور آپ مجھے کر چکے ہیں، وہ بڑے مزے سے بولی۔ کیا مطلب؟ ہادی نے حیرت سے پوچھا۔ کچھ نہیں، آپ نہیں سمجھیں گے۔ اس بار صنم ایسے بولی جیسے ہادی کی عقل پر ماتم کیا ہو۔ کیوں، میں کیوں نہیں سمجھوں گا؟ وہ پھر استفسار کرنے لگا۔ کیونکہ آپ اونگے بونگے ہیں، وہ مسکرا کر بولی۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ سے ایک درخواست ہے۔ اب بھی وہ مسکرا رہی تھی۔ کیسی درخواست؟ ہادی نے پوچھا۔ مجھے شدید بھوک لگی ہے، پلیز کچھ کھا لیں۔ تو اتنی بھوک لگی تھی تو پہلے ہی کھا لیتی۔ اب وہ متفکر سا کہنے لگا۔ آپ کے ساتھ کھانا تھا اس لیے نہیں کھایا۔ اب وہ لب کاٹ کے کہہ رہی تھی، اس وقت رات کے 4 بجے ہیں، زہرا باجی کو بھی نہیں بلا سکتا۔ رکو میں لاتا ہوں کچھ۔ وہ اٹھتے ہوئے کہنے لگا۔ آپ کیا لائیں گے؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی۔ محترمہ صاحبہ، آم کھائیں، گٹھلیاں نہ گنیں۔ یہ کہہ کر جلدی سے وہ کمرے سے نکل گیا کہ اب یہ لڑکی کوئی اور الٹا سوال نہ کر لے۔ کچن میں جا کر وہ جلدی ہاتھ چلانے لگا۔ فی الحال وہ بس چاکلیٹ سینڈوچ جتنی محنت کر سکتا تھا۔ سینڈوچ بنانے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے رویے پر بھی غور کر رہا تھا۔ وہ کبھی شزا کے علاوہ اتنی باتیں کسی سے نہیں کرتا تھا۔ آج کیوں وہ ایسا کر گیا؟ یہ بات حیران کن تھی۔ وہ اس لڑکی کے ساتھ کیسے اتنا فرینک ہو گیا جس کو طلاق دینے کا وہ سوچ کر نکلا تھا؟ کچن سے نکل کر وہ دوبارہ اپنے کمرے میں گیا جہاں صنم ابھی تک اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا صنم کے پاس پہنچا اور وہ اسے دیکھ کر دلکش سے مسکرائی اور ہادی کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کیا ہوا، کر لیا انتظام؟ جی بالکل، وہ بھی مسکرایا۔ کیا لائے ہیں؟ وہ ہادی کو ایک نظر دیکھ کر پوچھنے لگی۔ چاکلیٹ سینڈوچ، وہ آرام سے بولا اور کہتا صنم کی طرف جھکا اور اسے اٹھنے میں مدد دی، پھر ویل چیئر پہ بٹھا کر واش روم تک لے گیا۔ وہ ہاتھ دھو چکی تو دوبارہ واپس لا کر پلنگ پر بٹھایا۔ اس دوران دوبارہ صنم کو اپنی قربت کے چند منٹ میسر کر چکا تھا، اور وہ جو اس پر پہلے سے فدا تھی، اتنے سے قربت پر بھی صنم کا دل ساری پسلیاں توڑ کر باہر آنے والا ہو گیا۔ جب وہ دوبارہ پلنگ پر آئی تو ہادی نے 2 سینڈوچ نکال کر دیے اور وہ کچھ سوچتی ہوئی کھانے لگی، اور ہادی کو فکر لاحق ہو گئی، نہ جانے اب کون سا الٹی کھوپڑی کا سوال آنے والا ہے۔ وہ فکر مند بھی ہو رہا تھا اور کھانے کی کوششیں بھی کر رہا تھا، کیونکہ رات کے 4 بجے بغیر بھوک کے صرف صنم کا مطالبہ ماننے کے لیے کھانا ایک نہایت ہی مشکل کام تھا۔ کب سے دونوں کے درمیان خاموشی چھائی ہوئی تھی، اور اس خاموشی کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والی بھی صنم ہی تھی۔ اچھا تو مسٹر ہادی، وہ باس والے انداز میں بولی، اور جو کوئی بے تکی بات کی امید کر رہا تھا اس سے
اس طرح پکارنے پر صنم کو چونک کر دیکھنے لگا، پھر سنور کر بولا، ہاں بولو، اس گھر میں کوئی آئینہ کیوں نہیں ہے؟ وہ تعجب سے ہادی کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہادی نے سر نفی میں ہلایا اور پھر کہا، اس گھر میں تمہارے آنے سے پہلے تھے، ابھی دو بول رہا تھا۔ صنم بیچ میں بول پڑی، تو میں نے کیا کیا ہے جو آئینے کو ہٹانے کی زحمت کی گئی؟ اب وہ تب کر بولی، تم نے کچھ نہیں کیا ہے۔ وہ پھر سے بات مکمل کرنے لگا تو وہ پھر بول پڑی، تو پھر؟ اب وہ غصے سے پوچھ رہی تھی، صنم محترمہ، آپ مجھے میری بات مکمل تو کرنے دیں۔ وہ دانت پیس کر بولا، اچھا بولے۔ پھر وہ احسان کرنے والے انداز میں بولی، تمہارے آنے سے پہلے یہ آئینے اس لیے ہٹا دیے ہیں کیونکہ تمہارا چہرہ شدید زخمی ہے، تم دیکھ نہیں پاؤ گی۔ یہ جملہ ہادی نے بہت مشکل سے مکمل کیا تھا۔ کیا سچ میں؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے پوچھنے لگی۔ ہاں یہ سچ ہے، لیکن تم ٹھیک ہو جاؤ گی جلد ہی۔ وہ اس کے آنسو دیکھ کر جلدی سے بولا، میں ٹھیک ہو جاؤں گی نا؟ اب وہ روتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ارے یار، اس میں رونے کی کیا بات؟ وہ اب صنم کو بہلانے کی کوشش کر رہا تھا، تم ٹھیک ہو جاؤ گی بہت جلد۔ اب وہ بے اختیاری میں صنم کے آنسو اپنے پوروں میں سپیٹ رہا تھا۔ لیکن تم رونا بند نہیں کرو گی تو زخم خراب ہو جائیں گے، وہ ڈرانے والے انداز میں بولا، اور وہ ڈر گئی۔ اچھا پھر تو میں بالکل نہیں رہوں گی، دیکھیں میں نہیں رو رہی، وہ بچوں والے انداز میں بولی۔ گڈ گرل، وہ صنم کا گال تھپ تھپا کر بولا، اور وہ روئی روئی آنکھوں سے مسکرا دی۔ چلو اب یہ سینڈوچ پورا کرو جلدی سے۔ ہادی اسے کھانے کی طرف متوجہ کرتا کہنے لگا، آپ سے کچھ مانگوں؟ صنم ہچکچاتے ہوئے بولی، کیا؟ وہ آبرو اچکا کر پوچھنے لگا، آپ روز گھر آ جائیں گے؟ صنم اس کی فرمائش پر ہادی کے چہرے پر اذیت سی پھیلی۔ اسے بہت کچھ یاد آیا تھا اور وہ اس اذیت پر کبھی قابو نہیں پا سکتا تھا۔ ہادی کی آنکھوں کی سرخی بڑھنے لگی اور وہ نہیں کہہ کر اٹھ گیا۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگلے ایپیسوڈ کے لیے کامنٹ میں نیکسٹ ایپیسوڈ